روٹین میں مرغیوں کو دیکھنا، برڈس دیکھنا، یہ ایک روٹین ہے میری۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، آداب، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں ہیں سیف رہیں۔ آج میں سوچا کہ آپ کو اپنی روٹین کی لائف بتا دوں کہ روٹین میں میرا کیا کیا چلتا ہے، کس طرح میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اور میں نے سوچا کہ سب لوگ روٹین کی لائف شیئر کرتی ہیں، تو چلے میں بھی آج شیئر کر دوں گی۔ تو اس لیے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ کلیئر کر کے شیئر کروں۔ تو مجھے شوق بھی ہے پلانٹس کا، برڈس کا۔ آپ کو جیسے پتہ ہے میرے کتنے پیارے پیارے برڈس ہیں۔ تو یہ میرے نہیں ہیں، یہاں پہ میں کسی کے گھر آئی ہوئی تھی، تو یہ ان کے برڈس ہیں، یہ ان کا گھر ہے اور ان کی ہی چھوٹی چھوٹی مرغیاں ہیں۔ کیونکہ مجھے یہاں پر آنا پڑا مجبوری کے تحت، کہ کوئی کام تھا بڑا ضروری، جس کی وجہ سے تو میں دیکھ رہی تھی ان کے برڈس وغیرہ کی نا۔ تو میں نے دیکھا تھا یہ جو ہے اسٹیرین طوطے، تو بڑا پیارا کلر تھا، ڈارک بلو یلو کلر کا۔ تو میرا بڑا دل کیا، کیونکہ میرے پاس ہے لائٹ بلو کلر میں، ایک ہی آیا تھا جو اڑ کے کہیں کسی کے گھر سے آ گیا تھا۔ تو مجھے یہاں پر مرغیاں بڑی اچھی لگی تھیں، کیونکہ مرغیاں اور مرغے اتنے زبردست تھے نا، ان کے پیر جو تھے نا پاؤں تک تھے، بالکل اینڈ تک، اور بڑی خوبصورت نایاب مرغیاں لگی ہیں مجھے۔ لیکن نایاب تو نہیں، مل جاتی ہیں، لیکن مجھے اچھا لگا۔ پھر میں نے گھر آ کر کھانا پکانا شروع کر دیا، کیونکہ میں یہاں پر بنا رہی تھی، یہ میں نے پیاز فریز کر کے رکھا ہے، سچی بات بتاؤں تو یہ پھر میں کٹنگ اس کا فریز کر رہی تھی، جب سستے ہوتے ہیں ہے، جسے کہ ان کے ذخیرہ اندوزی کہہ سکتی ہیں، یہ کچھ بھی ہے، لیکن مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، اب کیا کریں۔ اس کے بعد پھر میں نے شاپنگ کرنے جانا تھا، پھر ایمپوریم مال، مائی فیوریٹ مال، پھر ادھر سے میں نے تھوڑی بہت شاپنگ نہیں کی، ویسے کچھ چیزیں لی تھیں، گروسری کا سامان لینا تھا، کچھ کپڑے وغیرہ دیکھنے تھے، سیل لگی ہوئی آج کل میں نا، تو اس وجہ سے تو لیکن میں شاپنگ کی ویڈیو نہیں بنا سکی، کیونکہ اس وجہ سے کہ وہاں پر بہت ہی رش تھا، ضرورت سے زیادہ۔ تو بس اسی طرح تھا کہ شاپنگ کرنا، پھر گاڑی کی پارکنگ کرنا، کیونکہ گاڑی میں نہیں ڈرائیو کری تھی، میرا چھوٹا بھائی کر رہا تھا۔ تو یوزلی میں پیچھے ہی بیٹھی ہوتی ہوں بیک سیٹ پہ، اور ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں۔ بس اسی طرح ہی زندگی گزر رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ اور یہاں پہ ایمپوریا میں بڑی خوبصورت لائٹنگ لگائی ہوئی تھی، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا، سچی بات ہے، کہ میں ہر چیز کو کیپچر کروں، لیکن کیپچر نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ تو شاپنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور مجھے بڑی اچھی لگی تھی، ہر چیز کو کیپچر کری جا رہی تھی۔ ایک شوق کی بات ہوتی ہے، بس میرا دل کرتا ہے، کیونکہ باتیں کرنے کا مجھے شوق ہے، اور یہ اب رواں دواں اپنے گھر کی طرف رواں دواں تو نہیں لگی، یعنی کہ باہر نکلنے کے لیے نا، اب پارکنگ کا دیکھ کر سارا کچھ نا، تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ویڈیو بنانی تھی باہر کی، اور غلطی سے گاڑی کے اندر کی بن گئی، تو یہ بھی چلتا ہے۔ اچھی ولاگر تو نہیں ہوں نا، اچھی کیپچر نہیں کر پاتی، بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میری وہ ابھی تھوڑی شرماہٹ آتی ہے، ٹائم لگے گا ہر چیز پہ، ٹائم تو ویسے بہت زیادہ ہو چکا ہے مجھے ولاگ بناتے ہوئے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بیسکلی کیمرہ ہل جاتا ہے۔ تو باہر جب نکلتی ہوں تو موبائل کا کیمرہ یوز کرتی ہوں، ورنہ کیمرہ تو آلریڈی میرے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بس پھر باہر نکلنے کی تیاریوں میں تھے، اور چیزیں کچھ کیپچر کرتی گئی، اور کیپچر کرتے 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 ظاہر ہے مجھے پھر آ کر کھانا، جو میرا لہسن ادرک کا وہ پیاز کا بگاڑ لگانا تھا، وہ میں نے پھر رکھا ہے۔ پھر میں وہ آ کے وہی دیکھ رہی تھی کہ فریز ہوا ہے، سردیاں ہیں، اس کی وجہ سے ذرا پیاز کو پگھلنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کو بالکل پگھلانا نہیں ہوتا، بس موٹا موٹا کٹنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ فرائی ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی پھر مجھے روٹین میں باہر پھر جانا پڑا، اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور میں نے کافی چیزیں بنا لی تھیں مسالہ یعنی کرنے کے لیے نا۔ تو میں نے آج ویسے پکانا تو ساگ کا تھا، ساگ بھی رکھائی تھی، تو آرڈر دے آئی تھی کہ ساگ کا کیا حالت کرنی ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی اب ظاہر ہے رش تھا آلریڈی، پہلے ہی اتنا زیادہ سیل جب لگی ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے بازاروں میں کتنا رش ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر مال ہے، مال پھر ایسی چیز ہے کہ جہاں پر ہر کوئی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آئیں۔ تو پھر میں نے ان کی چیزیں لینی تھی جن کے میں گھر گئی تھی، پھر وہاں سے ان کو چیزیں کچھ دینے کے لیے واپس گئی، تو مرغا مرغی مجھے دوبارہ نظر آئے، میرا دل کیا میں ان کے ساتھ تھوڑی سی نا چھیڑ چھاڑ کروں، لیکن یہ بہت ہی بدتمیز ہے، تو یہ ہاتھ میں نہیں آتے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا، مرغا ہے یہ بیسکلی، مرغی نہیں ہے۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے، پسند ہے، اور بس ایک چیز ہے کہ مجھے اچھی لگتی ہے یہ جگہ نا، ان کا گھر ہے، ان کو پلانٹس لگانے کا بہت شوق ہے، مجھے بھی ہے،
لیکن یہ کہ میرا جو بیسیکل گھر ہے اس میں پودے نہیں چل سکتے، وہ پتہ نہیں کیوں نمی کی وجہ سے نا. تو میں نے کہا چلیں آپ کو دوبارہ ایک بار پھر دکھا لیں، اگر موقع مل گیا مجھے آنے کا تو میں نے دوبارہ دکھا دیا. تو اسی وجہ سے اب روٹین میں یہی چیزیں چلتی ہیں انسان کی، اب کہیں پہ دوبارہ بھی آنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کسی کو کچھ دینا دلانا کرنا، تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ چلتی رہتی ہیں روٹین میں نا. تو پہلے برڈس سے ایک نظر آ رہا تھا، ایک نہیں وہ بلو والا پھر باہر نکلا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں. اصل میں دیکھ رہی تھی بچوں کی آوازیں آتی کہ نہیں آتی. بس اسی طرح روٹین میں بندہ چلتے چلتے اپنی زندگی کو، وہی کہتے ہیں نا زندگی ایک بہت چھوٹی سی ہے جہاں پہ روٹین میں کام ہو جاتے ہیں، لیکن انسان مرتے دم تک کام کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر پھر میں گھر آ کے دودھ کو ابالنا تھا، سارا وہ رکھا ہوا تھا. اور دودھ ابالنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے میرا ساگ بھی ریڈی ہو چکا تھا، کیونکہ ساگ تو میں نے آ کے بنایا تھا، اسے کوٹا وغیرہ سارا کچھ کیا. اور ساگ سچ میں بہت مزے کا بنا ہے، مذاق نہیں، کھانے میں بہت ٹیسٹی. اور دودھ کو بھی ابال لیا تھا. اسی طرح روٹین میں چلتی رہتی ہے، یہ زندگی ایسی ہے کہ جسے چلتے ہیں. پھر مجھے گروسری لینے کینٹ آنا پڑا کارفور میں. پھر وہاں سے گروسری لے کر کافی دیر، اتنی میں تھک چکی ہوں کہ یقین جانے کہ مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی. اور میں نے یہ جو ولاگ کیپچر، یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ کی ہیں، اس کیپچر کو کرنے کے بعد میں نے بہت دنوں بعد یہ ویڈیو کو کمپلیٹ کیا ہے. یقین جانے یہ 2-3 دن کی ہے. اور مجھے اس طرح گھومتی رہی ہوں میں، چکر کاٹ کر کے تھک جاتا ہے انسان ہوں میں. تو بس یہ روٹین ہے انسان، ہر ایک کی یہی روٹین ہوتی ہے. عورت ہوتی ہے وہ پہیے کی طرح گھومتی ہے، کبھی بازار جانا کبھی کچھ، بس اسی طرح ہی ہے. رات ہو گئی تو چاند کو دیکھ رہی تھی، چاند کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاند بڑا عجیب و غریب ہی آیا قسم سے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری اور میری پوری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے ابو جی کے لیے دعا کریں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے، ان کی منزلیں آسان فرمائے. آپ یہ اپنا سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.